بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا 18واں پارہ سورۃ المومنون سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ المومنون موجودہ ترتیب میں 23 نمبر سورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 74 نمبر سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین مخلصین کی 7 صفات بیان کی گئی ہیں اور وعدہ کیا گیا ہے کہ جن میں یہ صفات ہوں وہ جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے۔ وہ صفات یہ ہیں: نمبر 1، سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو۔ دوسری صفت، نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تیسری صفت، لغو سے اعراض۔ لغو ہر ایسے کام کو، ایسی بات کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، بیکار کاموں سے بچنا۔ نمبر 4، کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ گویا مومنین اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 5، زنا اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ نمبر 6، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ اور 7ویں صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور نماز کے آداب ارکان کی بھی پوری رعایت کرتے ہیں۔ مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن کریم نے ماں کے پیٹ میں انسانی وجود کے مراحل آج سے 1400 سال پہلے اس وقت بیان کیے تھے جب عرب و عجم کے حکماء فلاسفہ میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں بات کرنے کی یا فیصلہ کن بات کرنے کی جرات نہیں کر پاتا تھا۔ آج کی جدید سائنس، میڈیکل تحقیقات بھی ان مراحل کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو یہ ایک امی نبی کی زبان اقدس سے یقینی اور حتمی فیصلے کے طور پر ایسی بات کا ہونا وحی الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی توحید اور قدرت کے دلائل کے طور پر مختلف زمینی حقائق بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ 7 آسمانوں اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق یہ اللہ رب العالمین کی کے وجود اور وحدانیت کی بڑی دلیل ہے۔ بارش کا برسانا، اس کے ذریعے مختلف غلہ جات اور پھلوں کا اگانا، یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے۔ چوپایوں اور ان کے اندر دودھ، گوشت، اون، سواری، وزن اٹھانے جیسے انسان کے لیے جو منافع ہیں، فوائد ہیں، ان کا پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات مختصراً یہاں بیان کیے گئے۔ حضرت نوح، ہود، صالح، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک ہی دعوت، ایک ہی پروگرام، ایک ہی مقصد تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب ایک ہی زمانے اور ایک ہی ملک میں بھیجے گئے، لیکن ان انبیاء کرام علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے امتی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہر گروہ اپنی بات پر خوش ہے۔ کیسے کہا جائے کہ آج نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اسی حالت سے، فرقہ پرستی سے دوچار ہے۔ قرآن بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، لیکن مسلمان ایک نہیں۔ ان اختلافات کی حقیقی حل کرنے کی اگر کوئی صورت ہے
تو وہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور صحابہ کرام کا عمل، بس اس کو لے لیا جائے اور یہی خالص دین ہے۔ بہرحال ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آپس میں جھگڑے میں، نزاع میں مصروف ہیں، ان کے دل غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے دل ہدایت اور نور سے منور ہیں۔ ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ دوسری صفت، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سارے احکام کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت کہ وہ ریاکاری سے بچتے ہیں، ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ انہیں احسان والی صفت حاصل ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے اعمال اللہ کے ہاں بھی قبول ہوں گے یا نہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اس آیت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ڈرنے والے لوگ کیا چور ہیں، شرابی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، یہ بات نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارے یہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کسی کوتاہی کی وجہ سے قبول نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مومن نیکی کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے، اور منافق گناہ کرتا ہے پھر بھی بے فکر رہتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی خدمات ہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے، عشرہ مبشرہ میں نمایاں ان کا نام ہے، نام لے کر ان کو جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے، لیکن پھر بھی آخر وقت میں فرما رہے ہیں اگر آخرت میں برابر سرابر بھی چھوٹ ہو جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ ان مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں وہ بدنصیب بھی ہیں جو قرآن کریم اور صاحب قرآن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ ان کی سرکشی اور نافرمانی کے 3 اسباب یہاں بیان کیے گئے۔ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے۔ دوسرا، صرف ضد اور عناد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ آپ کی صداقت، امانت، حسب، نسب، شخصیت کو وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ ہم ان لوگوں پر رحم کریں گے اور ان کو تکلیف سے دور رکھیں گے جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو آفات ہیں، مصائب ہیں، یہ لوگوں کے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سرکش لوگوں کی سرکشی اور نافرمانی کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر آپ پر مختلف الزامات لگاتے ہیں، یعنی انصاف پسند نہیں ہے۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر دلائل بیان فرمائے اور انسانوں کی ان دونوں جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے قیامت کا اور آخرت کا عجیب انداز سے یہاں نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے دن انسان 2 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک نیک بخت خوش نصیب ہوں گے، سعادت مند، دوسرے بد نصیب ہوں گے۔ خوش نصیب وہ ہیں جن کا نامہ اعمال نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، اور بد نصیب وہ ہیں کہ جن کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا۔ فرمایا وہاں تعلقات کام نہیں آئیں گے، یہ کفار دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے، ظاہر ہے ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی،
انہیں یاد کرایا جائے گا کہ تم دنیا میں تو مسلمانوں کا، دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تمہارا انجام اور تمہارا ٹھکانہ یہی دوزخ ہے۔ وہ پکاریں گے، چیخیں گے، تو ان سے کہا جائے گا بس ذلیل ہو کر اس میں پڑے رہو، اب بولنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تم زمین میں کتنا عرصہ رہے؟ وہ کہیں گے بس ایک دن یا اس سے بھی کم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حقیقت کو سمجھایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے بھی سوال کریں گے تم زمین میں کتنا عرصہ رہے، تو وہ بھی کہیں گے ہم ایک دن یا کچھ اس کا وقت رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے اتنے تھوڑے وقت میں بڑا اچھا میرے سے سودا کیا کہ جنت کو خرید لیا، میری رحمت کو خرید لیا، میری رضا کے حقدار بن گئے، اب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو۔ جہنمیوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم کتنا عرصہ رہ، کہیں گے کہ بس ایک دن یا اس سے بھی کم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کتنا تھوڑا سا وقت تھا، پھر بھی تم نے مجھے ناراض کر دیا، میری آگ کو، جہنم کو خرید لیا، اب اسی میں پڑے رہو۔ پھر سورت کے آخر میں وہ آیت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب سوچو کہ کیا ہم نے تمہیں دنیا میں بیکار ہی پیدا کر دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ دوسری جگہ بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ انسان جنت سے آیا ہے اور یہاں دنیا میں مسافر ہے، اس نے پھر بالآخر اپنے گھر واپس جانا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے دروازے بند ملیں اور وہاں داخلے کی اجازت نہ ہو۔ اس لیے گناہوں سے بچنا ہے اور نیکی کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور ہے۔ سورہ نور 24ویں سورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 102 نمبر سورت ہے، آخری صورتوں میں سے ہے، مدنی صورت ہے، اس میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں لفظ نور آیا، اللہ نور السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کا نور یعنی ان کی ساری رونقوں کا سبب اللہ جل شانہ ہے، اللہ کا پاک نام ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ صورت میں ایسے آداب سکھائے گئے ہیں، معاشرتی آداب، ایسے احکام دیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ انسان کے لیے یہ احکام بطور نور کے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی جو موضوع ہے وہ ہے معاشرے سے بے حیائی، فحاشی کو ختم کر کے معاشرے کو پاکیزہ زندگی سکھانا، حیا والی زندگی کے اصول بتانا۔ اس لیے سورہ مومنون میں بھی ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ زنا سے، بدکاری سے، بے حیائی سے دور رہتے ہیں۔ یہ سورہ نور سن 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے قبیلے بن المستلق کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی کہ وہ آپ پر، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کے آنے سے پہلے خود پیش قدمی فرمائی اور ان کے اس قوت کو ختم کیا۔ اس سفر سے واپسی پر منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بے بنیاد ایک تہمت لگائی اور بہت بڑا الزام لگا دیا۔ پھر مدینہ آ کر اس کو خوب پھیلایا لوگوں میں، حتیٰ کہ اتنی شہرت ہوئی، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ بعض مخلص مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور متاثر ہو گئے۔ یہ جو جملہ ہے نا، کچھ تو ہوا ہوگا، جو لوگ بات کرنے کچھ تو ہوا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جب تک خود نہ دیکھا ہو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی، ان کا پاک ہونا، بے گناہ ہونا، منافقین کا جھوٹا ہونا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 تک یہ واضح فرما دیا ہے، اور پھر اس کے ضمن میں مسلمانوں کو ہدایات فرمائی ہیں کہ اس طرح الزام اور بہتان کسی پر لگانا بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لہذا دونوں کی سزا بیان کی گئی ہے۔
تو عفت، پاک دامنی اور حیا کے اصول سمجھائے گئے ہیں۔ اس لیے حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور سکھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خواتین کو یہ صورت سکھانے کا حکم فرمایا، تاکید فرمایا کرتی تھی، اور اللہ تعالی نے تقریباً 10 آیات میں ان کی پاک دامنی بیان فرمائی، اس واقعہ کو بیان فرمایا۔ تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان وحی کے ذریعے قرآنی آیات میں کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصی شان ہے، اللہ کریم ان کے درجات اور بلند فرمائے۔ تو بہرحال ان آیات کی روشنی میں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر آج بھی کوئی شخص ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بد زبانی کرتا ہے تو وہ قرآن کریم کی ان آیات کا انکار کر رہا ہے، اس لیے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال سورہ نور میں احکام اور آداب سکھائے گئے ہیں۔ پہلا حکم کہ زنا کرنے والے یعنی بغیر نکاح کے اپنی خواہش کو پورا کرنے والے مرد اور عورت زناکار ہیں، ان کو اگر شادی شدہ نہ ہوں تو 100 کوڑے لگائے جائیں، اگر شادی شدہ ہوں تو پھر حدیث مبارکہ میں سمجھایا گیا کہ ان کو سنسار کیا جائے۔ اور یہ جو اس سزا کی احادیث ہیں یہ متواتر حدیث کے درجے میں ہیں، جس کا درجہ قرآنی آیت کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگائے اس کی بھی سزا ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالی نے یہ حکم بھی، لعان کا حکم بھی بیان فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ ایسی صورت بن جائے کہ شوہر اپنی بیوی پر الزام لگا دے کہ یہ بدکار ہے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو، تو اس کا طریقہ سمجھایا کہ یہ 4 قسمیں کھائیں گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور پھر ان کے درمیان قاضی جدائی کر دے گا۔ پھر اللہ تعالی نے واقعہ افک یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی تھی اس سے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ان کے پاس کوئی ایسی خبر لائی جائے تو کہہ دیں کہ ہم نے نہ دیکھا ہے، اس لیے ہم اس بات میں شریک اور معاون نہیں بن سکتے، اس کی تائید نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان فرمائے ہیں کہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، چاہے دروازہ کھلا بھی ہو۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کریں، اجازت مانگیں، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں، یہ عزت کے خلاف نہیں ہے۔ اور پھر یہ حکم فرمایا کہ مومن عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نظروں کی حفاظت کریں، اپنے عفت، عزت، ناموس کی حفاظت کریں، یعنی ہر اس کام سے، بات سے بچیں جو بدکاری تک پہنچانے والا ہے۔ مردوں کو بھی اس بات کا حکم فرمایا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خواتین کے پردے سے متعلق فرمایا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، ہاں جو محرم مرد ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کے سامنے اپنا چہرہ وغیرہ کھول سکتی ہیں۔ یہاں تک حکم فرمایا کہ عورت راستے میں چلتے ہوئے زور سے پاؤں بھی زمین پر نہ مارے کہ مرد اس کی طرف متوجہ ہو، تو یہاں تک پردے کا اہتمام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے بعد دور جاہلیت میں رواج تھا کہ لوگ اپنی باندیوں سے عصمت فروشی کروایا کرتے تھے، یعنی ان سے زنا کروا کے اجرت لیا کرتے تھے، پیسے کماتے تھے۔ اللہ کریم نے سخت الفاظ میں اس سے منع فرمایا، اس کو بڑا جرم قرار دیا ہے۔ تو وہ باندیاں ہوں یا آزاد بیٹی، بہن، ماں ہو، کوئی بھی ہو، بیوی ہو، تو اس سے یہ کام کروانا بہت بڑا گھناؤنا جرم، بڑا گناہ ہے۔ پھر ایک حکم یہ فرمایا کہ چھوٹے بچے اور گھر میں رہنے والے افراد
یہ بھی یعنی گھر کے جو خاص افراد ہیں یہ بھی اور بچے بھی 3 اوقات میں بغیر اجازت کے خاص کمرے میں نہ آئیں: فجر سے پہلے، دوپہر کو قیلولہ کرتے وقت، آرام کے وقت، رات کو عشاء کے بعد۔ یعنی آرام کے جو اوقات ہیں عام طور پر انسان زائد لباس اتار دیتا ہے، تو بچے اور بڑے کوئی بھی بغیر اجازت کے کمرے میں نہ آئیں۔ پھر یہ حکم فرمایا کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو پھر وہ بھی بالغوں کی طرح اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی آواز پیدا کر کے، جوتوں کی، کھانسی کی، دروازہ دستک دے کر، کسی طرح اپنے آنے کی اطلاع دے کر گھر میں آئیں۔ پھر ایک حکم یہ فرمایا کہ جو عورتیں بہت بڑی عمر کی ہیں، اب نکاح کی نہ امید ہے، نہ ان کی توجہ ہے، نہ ان کی طرف کسی اور کی توجہ ہوتی ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ پردے والے جو زائد کپڑے ہیں وہ اتار سکتی ہیں، برقع یا بڑی چادر وغیرہ۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی سلام کرو، اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہو اور سلام کرے، سورہ اخلاص پڑھے، درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی تنگی نہیں آنے دیتے۔ پھر ایک حکم یہ فرمایا کہ جب کسی کام کے اجتماعی مشورے میں بیٹھے ہو تو اجازت کے بغیر وہاں سے نہ جاؤ۔ ایک حکم یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارنا ہو، آواز دینی ہو یا آپ کا نام اس میں مبارک لینا ہو تو ادب کے ساتھ، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو دور سے آواز دیتے ہو اس طرح ایک آواز نہ دو، اور نام لے کر یا محمد کہہ کر نہ پکارو، یہ آپ کے ادب اور تعظیم کے خلاف ہے۔ ان تمام احکام کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: یاد رکھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جس دن سب کو اس کے پاس لوٹا دیا جائے گا اس دن وہ بتائے گا کہ لوگوں نے کیا کیا عمل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا پورا علم ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر واقعی وہ مومن ہوں، اپنے دین پر عمل کرنے والے اور دین سے مخلص ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور غلبہ عطا فرمائیں گے۔ بہرحال اس کے بعد سورہ فرقان ہے، یہ قرآن مجید کی 25ویں صورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 42 ہے۔ اس میں یہ مکی صورت ہے اور اس میں 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کے پہلے 2 رکوع یہاں 18ویں پارے کے آخر میں ہیں، باقی حصہ 19ویں پارے میں ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی۔ اس کے بعد قرآن اور صاحب قرآن یعنی قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مشرکین کفار کے عجیب و غریب جو اعتراضات ہوتے تھے ان کے جوابات دیے گئے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کی اور آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔